بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اساتذہ کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 12 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 25 فروری سن 2021 بروز جمعرات بعد نماز مغرب بر صغیر پاک و ہند کی ایک قدیمی، معیاری، مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ فتحیہ اچھرا لاہور پنجاب پاکستان کے سالانہ اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں ادارے کے محتمم برادر محترم مکرم گرامی قدر جناب حافظ میاں محمد نعمان سلمہ الرحمن الی یوم المیزان، میاں محمد عفان صاحب، اور اپنے عزیز مکرم مولانا محمد عبداللہ مدنی اور ادارے کے تمام اساتذہ اور منتظمین کا، جنہوں نے اس مبارک تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا۔ یہ کوئی رسمی اجتماع نہیں ہے، کوئی روایتی صرف پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ امام الانبیاء، سرور کائنات، معلم کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے پڑھنے، سننے، سنانے اور درس کی مقدس مجلس ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں
کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جس مجلس میں تذکرہ ہو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ گویا ہم سب کو اس استحضار و تصور کے ساتھ اس محفل میں شریک ہونا چاہیے اور شریک رہنا چاہیے کہ یہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ کئی اعتبار سے بہت سی یہاں فضیلتیں جمع ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دن اور رات ہے رجب کے اس مبارک مہینے کے جن کے بارے میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو امام الانبیاء سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اللہ یہ رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دیجئے اور رمضان مبارک ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اور آج رجب کی مبارک مہینے کی ایک رات ہے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہی قبول ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ آخری روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی اور یہ دن رات اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ اللہ میری والدہ کو بھی ایمان کا نور عطا کر دیں، ایمان کی روشنی عطا کر دیں۔ دعائیں بھی کرتے تھے اور والدہ کو وقتاً فوقتاً اسلام کی دعوت بھی دیتے رہتے تھے، مگر والدہ کفر و شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے درد کے ساتھ درخواست کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہاتھ اٹھا کر، نبوت والے مبارک ہاتھ اٹھا کر میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میری والدہ کو، میری امی کو مسلمان کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور دعا کریں اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ زمین و آسمان کا نظام یہ تبدیل ہو سکتا ہے، سورج اور چاند کے نظام میں خلل آ سکتا ہے، ستاروں کے نظام میں، کائنات کے نظام میں خلل آ سکتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ فوراً اپنے دعا کے بعد فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ اس خیال کے ساتھ کیا سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے، یہی سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ میں اپنے والدہ کے پاس گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور علیہ السلام کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے حضور کی دعا کو پہلے پہنچنا تھا، پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے دروازہ نہ کھولا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اندازہ ہو گیا کہ والدہ غسل کر رہی ہیں۔ چھوٹے مکان ہوتے تھے، چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، کچے مکان ہوتے تھے، تو اسی وقت دل نے کہا والدہ جو غسل کر رہی ہیں معلوم ہوتا ہے مسلمان ہونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ جب اندر داخل ہوئے، والدہ غسل سے فارغ ہوئی تو والدہ نے کہا میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں اور اسی پیغمبر کی غلام بن گئی ہوں جس کا تو غلام ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہوئے کہ میں ایک عرصے سے یہ تمنا رکھتا تھا کہ میری والدہ مومنہ ہو جائے، وہ بھی ہدایت قبول کر لے اور اسلام قبول کر لے۔ تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ حضور نے دعا کی کہ اللہ رجب کے مہینے کو برکت والا بنا دے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جس مہینے میں آج کل ہم اور آپ جا رہے ہیں، یہ اس مہینے کی چاند کے مہینے کے اعتبار سے آج 12 تاریخ ہے
اور یہ وہ دن ہیں اور یہ وہ راتیں ہیں جن کی برکت کی دعا حضور نے کی ہے۔ یقیناً یہ دعا قبول ہے اور یہ دن اور یہ راتیں بابرکت ہیں۔ تو آج ایک تو فضیلت اور برکت کی بات یہ ہے کہ یہ رجب کے راتوں میں سے ایک رات ہے۔ پھر دوسری فضیلت اور برکت کی بات یہ ہے کہ یہ جمعے کی رات ہے، یہ لیلۃ الجمعہ ہے، اور جمعہ سید الایام ہے اور وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یاد رکھیے اسلامی اعتبار سے جب کسی دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو جو ہی اس دن کا سورج غروب ہوتا ہے وہ دن ختم ہو جاتا ہے اور اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ گویا آج نماز مغرب کے وقت سے جمعے کا دن شروع ہو چکا، اس لیے اس کو لیلۃ الجمعہ کہیں گے۔ یہ جمعے کی رات ہے۔ پورے سال میں رات جو ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ گویا دن بعد میں ہوتا ہے، رات بولو پہلے۔ تو یہ رات کس کی ہے؟ جمعے کے دن کی۔ جمعے کا دن تو ابھی وہ تو صبح آئے گا جب صبح صادق طلوع ہوگی، مگر اس جمعے کے دن کا آغاز اس طرح ہو چکا ہے کہ اس کی رات پہلے آ گئی ہے۔ تو رات پہلے اور یہ میں کیوں آپ سے بار بار کہلوا رہا ہوں، رات پہلے دن بعد میں۔ ذرا کہو رات پہلے دن بعد میں۔ اس سے آپ کو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دن اسی کا قیمتی بنتا ہے جو بعد میں آتا ہے جس کی رات قیمتی ہوتی ہے۔ جس نے اپنی رات کو قیمتی بنا لیا اس نے اپنا دن قیمتی بنا لیا، اور جس نے اپنی رات غفلت میں اور نیند میں گزار دی، رب سے اٹھ کر باتیں نہیں کی، اللہ سے مناجات نہیں کی اور اللہ سے باتیں نہیں کی اور اپنے اللہ سے مانگا نہیں، اس نے اپنی رات ضائع کر دی، اس کا دن بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے دن قیمتی بنے تو اپنی راتوں کو قیمتی بناؤ۔ اللہ اسی لیے رات کو پہلے لا رہا ہے تاکہ تمہیں متوجہ کر دیا جائے کہ تمہارا آنے والا دن اس رات سے قیمتی بنے گا۔ رات کو قیمتی بناؤ اور تمہارا دن بھی قیمتی بن جائے گا۔ تو پورے سال میں رات پہلے دن بعد میں۔ اور بتاؤ طلبہ، کچھ ایسے دن بھی سال میں آتے ہیں جہاں رات آنے والے دن کے نہیں پچھلے دن کے تابع ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے امتحان شروع کر دیا، ابھی تو وفاق کا امتحان 20 مارچ سے، لیکن ہم کیا کریں، ہم ہیں وفاق والے۔ جب ہم جہاں جاتے ہیں وفاق ساتھ جاتا ہے تو پھر امتحان بھی ساتھ جاتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، پورے سال میں راتیں آنے والے دن کی ہوتی ہیں، صرف مینا کے دن، حج کے دنوں میں مینا والے دن جو ہیں وہاں پر راتیں بعد والے دن کی نہیں پہلے دن کے تابع ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ آپ کو حج کرائے، آمین کہہ دو۔ حج میں آپ جائیں گے، مینا میں جن راتوں میں آپ ٹھہریں گے تو مینا میں جو آپ ٹھہریں گے 10 11 12 دل چاہا تو 13، ان 10 11 12 13 یہ جو چاند کے دن آتے ہیں، 10 کو آپ بقرہ عید کرتے ہیں، 11 12 کو بھی بڑی عید کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں مینا کے اندر حاجی کے لیے جو راتیں ہوتی ہیں وہ راتیں بعد والے دن کے نہیں پچھلے دن کے تابع ہوتی ہیں۔ تو ایک تو فضیلت یہ ہے کہ یہ رجب کی رات ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جمعے کی رات ہے۔ اور میں نے وہاں دار التقویٰ میں اس دن عرض کیا تھا کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات اہل علم نے فرمائی ہے کہ جس کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں موت آ جائے، قبر میں منکر نکیر اس سے سوال جواب نہیں کرتے۔ جس کو جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن موت آ جائے تو قبر میں منکر نکیر اس سے سوال نہیں کریں گے۔ یہ بات حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں نقل کی اور فرمائی ہے، اور یہ سوال بھی قائم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہوتا ہے جمعے کی رات یا جمعے کے دن میں تو اس وقت تو اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات جو ہوا کرتی ہے اس کے اندر سوال نہیں ہوتا۔ تو اگر جمعے کے دن میں فوت ہوا، جمعے کی رات میں فوت ہوا تو نہیں پوچھا جائے گا
تو کیا آگے ہفتے کے دن پوچھا جائے گا؟ بھئی جمعہ کے دن تو رعایت ہو گئی، اس کے بعد ہفتے کا دن تو آنا ہے، ہفتے کے دن فرشتے آ جائیں قبر میں، اتوار کے دن آ جائیں، تو حضرت فرماتے ہیں نہیں، جب اللہ ایک دفعہ رعایت دے دیتا ہے تو دوبارہ نہیں پکڑتا، دوبارہ نہیں اللہ اس کو کچھ کہتا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک تو فضیلت اور برکت کی بات یہ ہے کہ یہ رجب کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ اور دوسرا یہ جمعہ بعد میں آئے گا، مگر جمعے کی رات، اور ایسی رات ہے کہ اس رات میں اگر کوئی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال و جواب بھی نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں جمعے کی موت نصیب فرمائے، آمین کرے۔ مرنا تو ہے، جمعے کی موت اللہ نصیب کرے، مدینے کی موت نصیب کرے، ایمان والی موت نصیب کرے، اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب کرے۔ منا کے دن اس میں رات آپ کو میں نے بتایا پچھلے دن کے تابع، اسی طرح عرفہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ جو 9 ذی الحجہ جس میں حاجی حج کرتے ہیں اس کی بھی جو رات آتی ہے وہ بھی اس کے تابع ہے 9 تاریخ کے، گویا اس کو اللہ 2 راتیں عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ درمیان میں بات آئی، فضیلت عرض کر رہا تھا آج کی، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، اور سب سے بہترین جگہ مسجدیں، اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ آپ حدیث کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، حدیث کا درس ہو رہا ہے، اور پانچویں یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں بھی اس کتاب کا درس ہو رہا ہے حدیث کا جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری فضیلتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ راتیں روز نہیں ملتی، یہی راتیں ہیں جو کام آئیں گی، یہ زندگی میں کبھی کبھی ملتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی عظیم الشان جو کتاب ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کرنے میں 15 سال لگائے ہیں۔ کتنے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سال میں بخاری بھی پڑھاؤ، ترمذی بھی پڑھاؤ، ابو داؤد بھی پڑھاؤ، مسلم بھی پڑھاؤ، نسائی بھی پڑھاؤ، 10 کتابیں حدیث کی پڑھاؤ۔ اور جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم دورہ 2 سال میں کریں گے تو طلبہ کہتے ہیں استاد جی اس سال نہ کرو، اگلے سال کر دینا، اس سال نہ کرو، اگلے سال کر دینا۔ لیکن اب کسی سال تو کرنا ہی پڑے گا نا، ہر سال کے طلبہ یہ کہتے ہیں۔ یہ خوش 15 سال امام بخاری نے لگائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1080 اساتذہ کے پاس جا کر حضور علیہ السلام کی حدیثیں حاصل کی۔ کتنے؟ 1080 اساتذہ اور محدثین۔ اور آپ کا کیا خیال ہے یہ 1080 سارے ایک جگہ رہتے تھے؟ ایک شہر میں تھے، ایک صوبے میں تھے، ایک بستی میں تھے، ایک ملک میں تھے؟ نہیں، مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں اس مقصد کے لیے سفر شروع کیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا، سمرقند، ان علاقوں کے محدثین کے علاوہ پہنچے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، دمشق میں گئے، ملک شام گئے، مصر میں گئے، عراق میں گئے، ان کے شہروں میں، بغداد میں، کوفہ میں، بصرہ میں، اور اسی طرح پر اور کئی شہروں، نیشا پور میں، کئی دنیا کے ملکوں اور شہروں میں گئے، اور جا کر امام بخاری نے ان احادیث کو جمع کیا، اور لاکھوں احادیث میں سے یہ 4000 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ مقررات کو حذف کر دیں تو 4000 احادیث بنتی ہیں۔ اتنی عظیم محنت، اور یہ تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ ہر حدیث سے پہلے وضو کیا، غسل کیا، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، استخارہ کیا، اللہ نے دل میں ڈالا تو امام بخاری نے اس میں لکھا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج جگہ جگہ یہ ہے تو میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، ان کا نام محمد تھا۔ کیا نام تھا؟ لوگ پوچھا کرتے ہیں محمد نام رکھنا ٹھیک ہے، کچھ پہلے یا بعد میں لگائیں؟ تو یاد رکھیں محمد نام اکیلا رکھنا بالکل ٹھیک ہے، خود امام بخاری کا نام اکیلا محمد تھا، کوئی ممانعت نہیں اس میں شرعن۔ اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، گویا یوں کہہ سکتے ہیں امتی محمد نے اپنی زندگی وقف کر دی نبی محمد کی احادیث کے لیے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور لگتا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا تھا، یہ نابینا تھے، بعض کہتے ہیں پیدائشی نابینا تھے، بعض نے کہا پیدا ہونے کے بعد نابینا ہو گئے۔ ماں نے دعا کی رو رو کر، اللہ نے ماں کی دعا کی برکت سے امام بخاری کو بینائی عطا کر دی۔ ماں کی ایسی دعا ہوتی ہے، اور پھر ایسے بینا ہوئے کہ دنیا کو بینا کر گئے ایسے بینا ہوئے کہ دنیا کو بینا کر گئے، اور اللہ نے ایسی آنکھوں میں روشنی عطا کی کہ وہ اپنی اس محنت اور بخاری شریف کے ذریعے پوری دنیا کو روشنی عطا کر گئے، اب تک روشنی مل رہی ہے۔ الحمدللہ مجھے کئی علماء اور مسلمانوں کی طرح یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں امام بخاری کی قبر پر گیا ہوں 2 سال پہلے، 2-3 سال، بخارا میں، ازبکستان کا شہر ہے، تاشکند، بخارا، سمرقند یہ ایک علاقہ ہے، اور یہ سعادت بھی ہوئی کہ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس سرانے بیٹھ کر بخاری کی پہلی اور آخری حدیث ان کو سنائی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عظیم الشان کتاب میں جو آخری عنوان قائم کیا ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور ساتھ والردی علی الجہمیہ ہے۔ میں اختصار وقت کی وجہ سے صرف اشاروں میں بات کروں گا، بعض تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ امام بخاری مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے کر گئے تاکہ آپ کو مجھے آنے کا، جمع ہونے کا فائدہ پہنچے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کتاب الایمان سے کیا، ختم کتاب التوحید پر کیا۔ توحید بھی ایمان ہے، اور کتاب الایمان میں بھی عقائد کا بیان ہے۔ اس سے امام بخاری نے اشارہ کیا کہ نیکی اور عمل سے زیادہ اہم اور ضروری عقیدہ ہے، عقیدے کی اہمیت۔ پھر اس کے بعد عقیدے میں توحید کی اہمیت، ختم بھی اس پر کیا، شروع بھی اس سے کیا۔ ایمان کی اہمیت، کتاب کو شروع بھی ایمان سے کیا، ختم بھی ایمان پر کیا۔ وحی کی بحث تو امام بخاری بطور تمہید، بطور دیباچہ اور مقدمہ لے کر آئے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ آج ہمارے عقیدے خراب ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتے، غیر اللہ سے مانگتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، قبروں پر سجدہ کرتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ مزارات اور قبروں پر جانا فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قبر والی ہستی اگر ان کو زندہ ہو کر بول کر بتائے تو وہ کہے گی مسجد جاؤ۔ آپ دیکھ لیں کئی مزارات ایسے بھی ہیں اس پورے دنیا میں ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں، جن مزارات کے ساتھ مسجدیں بھی ہیں، جا کر دیکھ لو لوگ مسجد میں زیادہ ہیں یا قبروں پر زیادہ ہیں۔ آپ اپنے لاہور میں جا کر دیکھ لو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو ساری زندگی مسجد میں سجدے کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، پکے مواحد تھے، اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے رہے۔ اور آج کا کمزور عقیدے والا مسلمان وہ 7 والی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ رہا، وہ جا کر آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں قبر پر بیٹھا ہے، وہاں سجدے کر رہا ہے۔ جن سے وہ مانگتے رہے جو قبر میں آرام فرما ہے، ان سے نہیں مانگ رہا۔ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرو۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ اگر تمہاری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کوئی چیز تمہاری نیچے گر جائے وہ بھی خود اٹھاؤ۔ اور ہر نماز میں یا ہر تلاوت میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگرچہ بعض حکمران بھی آیت پڑھتے ہیں، اپنی ہر تقریر میں پڑھتے ہیں، لیکن جاتے IMF کے پاس ہیں، ورلڈ بینک کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف زبان سے کہنا ہے یا عمل بھی کرنا ہے؟ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مجھے پہلا پیغام اور سبق یہ دیا ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا نظریہ مضبوط کرو،
اور اللہ کی توحید پر، حضور علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھو۔ حاجت روا اور مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ کو مانو۔ دوسرا پیغام امام بخاری نے والردی علی الجہمیہ میں دیا۔ یہ جہمیہ اس زمانے کا ایک گمراہ فرقہ تھا۔ ایک فرقہ معتزلہ تھا، ایک کرامیہ تھا، ایک مرجیہ تھا۔ آج لوگوں کے لیے یہ نام بھی نئے ہوں گے، یہ نام اس لیے ہوں گے نئے کہ آج ان ناموں کے کوئی فرقے دنیا میں موجود نہیں، جس سے امام بخاری نے یہ بھی بتا دیا اور یہ سب اہل علم نے بتا دیا کہ باطل مٹ جاتا ہے، دوام حق اور حق والوں کو ہوتا ہے، باطل کو نہیں ہوا کرتا۔ ابو جہل کا نام نہیں ہے، حضور کا نام زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا، ہمیشہ بعد تک بھی رہے گا۔ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ایسے نظریات جو ان گمراہ لوگوں کے تھے، ہو سکتا ہے کسی کے ہوں، مگر اس نام کے فرقے آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، جس سے پتہ چل گیا کہ باطل اور باطل کو ماننے والے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا پیغام والردی علی الجہمیہ سے مجھے اور آپ کو یہ دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کا کام، خاص طور پر علماء کا کام، صرف حق بیان کرنا نہیں ہے، حق بھی بیان کرو اور باطل کی تردید بھی کرو، صحیح کو صحیح بھی کہو، غلط کو غلط بھی کہو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ اور تیسرا یہ بتایا کہ جب باطل کو غلط کہو، غلط چیز کو غلط کہو اور باطل کی تردید کرو تاکہ بتاؤ لوگوں کو، تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، تو فرمایا کہ اس باطل کی تردید کلاشن کوف سے نہیں، دلیل سے کرو، ہتھیار اور ویپن سے نہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ اہل سنت والجماعت کی اور اسلام اور ایمان کی ترجمانی کی ہے، گمراہ نظریات، غلط نظریات اور گمراہ فرقوں کی تردید کی ہے، مگر کس سے؟ دھمکی کی زبان میں، تشدد کی زبان میں نہیں، قرآن و حدیث کی زبان میں، دلائل کی زبان میں۔ میں کہا کرتا ہوں دھمکی کی زبان فرعون کی زبان ہے، دلیل کی زبان موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے۔ فرعون نے کہا تھا آپ نے نہ مانی ہماری بات، سولی پر لٹکا دیں گے، اور دنیا کا ہر فرعون یہی زبان بولتا ہے، آج کا فرعون بھی یہی دھمکی کی زبان بولتا ہے۔ وہ بھی دھمکی کی زبان میں بات کرتے ہیں، بمباری کریں گے، تباہ کر دیں گے، پتھروں کے دور میں لے جائیں گے، اور ان کے ایجنٹ بھی اسی دھمکی کی زبان میں بات کرتے ہیں، مگر یہ زبان فرعون کی ہے، یہ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، وہ قرآن نے بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی نبی ہیں، فرعون کے پاس جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اس سے بڑا باغی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا سرکش کوئی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور خدا کہتا ہے اور اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو اللہ نے کہا دونوں نبی ہے، جاؤ تو نرم بات کرنا، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان پیار کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب دھمکیاں دے رہا ہے، اور حضور جواب میں فرما رہے ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ذرا دلیل تو لاؤ، دلیل کی زبان میں بات کرو۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، خاص طور پر آپ فضلاء ہیں، کل منبر و محراب کے وارث بنیں گے، آپ علماء انبیاء کے وارث ہیں،
اور یہ امت دعوت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ جب بھی بات کرے اور دین کی کوئی بات بھی بیان کرے تو دلیل کے ساتھ بیان کرے، قرآن و سنت کا حوالہ دے، دھمکی کی زبان نہیں ہونی چاہیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنہوں نے دھمکی کی زبان بولی، ظلم کیے، وہ زندہ رہے، یا جنہوں نے دلیل کی زبان میں بات کی وہ زندہ و جاوید بن گئے۔ تعجیز نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے 40 سال میں دینی مدارس پر بڑے مشکل وقت آئے، اور موجودہ دور پچھلے تمام دوروں سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ میں خود اس میں مبتلا ہوں۔ جتنا آج مشکل وقت ہے مدارس کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے، یہ میرے تجربے میں پچھلے 40 سال میں اتنا مشکل وقت کبھی نہیں آیا۔ اس میں ڈکٹیٹروں کا دور بھی گیا، جمہوری حکمرانوں کا دور بھی گیا، اور بلا تفریق کہتا ہوں ہر ایک کے دور میں مدارس کو پریشان کیا گیا، مگر اب نوعیت کچھ بدلی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں جتنے بھی مشکلات اور مسائل اور بحران ہمارے لیے پیدا کیے گئے، آپ کے علماء اور اکابر وفاق کے ذمہ داروں نے، مدارس کے نمائندوں نے اس کا مقابلہ برہان سے کیا، اور فتح برہان کی ہوئی۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں یہ بحران پیدا کرتے ہیں، ہم برہان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مدرسے بند کر دو، کرونا ہے، آپ نے دیکھا تمام تعلیمی ادارے بند، دنیا کے کئی ملکوں میں مسجدیں بند، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں معمول کے مطابق عمرہ بھی نہیں ہو رہا، طواف بھی نہیں ہو رہا۔ ہندوستان دارالعلوم دیوبند جس سے ہمارا تعلیمی نسب ملتا ہے، یاد رکھیے ہمارا جسمانی نسب، خونی نسب اپنے ماں باپ سے ملتا ہے، ہمارا ایمانی نسب مدینے اور مکے سے ملتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ملتا ہے، اور ہمارا علمی سلسلہ بھی حضور علیہ السلام سے مدرسہ صفہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے واسطوں کے ساتھ۔ ابھی آپ نے سند پڑھی ہے واسطوں کے ساتھ، مگر اس بر صغیر میں ان واسطوں کے اندر آتے آتے ہمارا علمی سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے پچھلے 1 سال سے دارالعلوم دیوبند بھی بند ہے۔ ہندوستان کے مدارس بند ہیں، بنگلہ دیش کے مدارس بند ہیں۔ اب دارالعلوم دیوبند نے اعلان کیا چند دن میں قرآن کی تعلیم وہاں حفظ کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے پاکستان کا مدرسہ بند نہیں ہوا۔ کہو الحمدللہ، بلند آواز سے کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ ہم نے آپ کے اسی شہر لاہور میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، حکومت اور ریاست دونوں اداروں کے ذمہ داران موجود تھے، کئی گھنٹے بات ہوئی، ہم نے دلائل کے ساتھ ان کو قائل کیا کہ مدرسہ بند نہیں ہونا چاہیے، کورونا بھی تب ختم اور کم ہوگا، اور پاکستان بھی تب محفوظ رہے گا جب قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حدیث پڑھی جاتی رہے گی۔ وہ قائل ہوئے، انہوں نے ہمیں اجازت دی، انہوں نے کہا آپ اپنا مدرسہ جاری رکھیں۔ چند دن پہلے سکول کھلے، اگر مدرسہ بھی بند ہو جاتا تو آپ آج بخاری کا آخری حدیث پڑھ رہے ہوتے؟ آپ کا بھی شوق تھا چھٹیاں ہو جائیں، آپ مجھے پیغام بھیجتے تھے، فون کرتے تھے، میسج کرتے تھے، میرے میسج بھر جاتے تھے ہر 2 منٹ کے بعد، طالب استاد جی کب چھٹی ہو رہی ہے؟ فرضی آپ خبریں نشر کرتے تھے وفاق کا اہم اجلاس ہو رہا ہے، وہ ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، تمہیں پتہ ہوتا تھا، چھٹیاں کر دو۔ تو میں نے پھر طالب علموں سے کہا ہم کر دیتے ہیں چھٹی، لیکن پھر آپ کو یہی درجہ اگلے سال پڑھنا پڑے گا، نصاب تو ہوگا نہیں، تعلیم ہوگی نہیں، تو پھر یہی تمہیں آئندہ سال پڑھنا پڑے گا۔ تو پھر کہتے تھے استاد جی چھٹی نہ کرو، چھٹی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اللہ کی نعمت ہے یہ ملک، اور اللہ کی نعمت ہے یہ مدارس، اللہ کی نعمت ہے یہ علماء، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وفاق المدارس۔
پوری دنیا میں مدرسہ بند ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ کے مدرسے بند ہوئے، برطانیہ کے مدرسے بند ہوئے، اور تو اور آپ کے ہمسایہ ملک ہندوستان کے مدرسے بند ہوئے، لیکن الحمدللہ پاکستان کا مدرسہ بند نہیں ہوا، اور انشاءاللہ یہ کبھی بند ہوگا بھی نہیں۔ اس کو بند کرنے کا خواب دیکھنے والے بند ہو گئے، اور جو اب دیکھ رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کو جاری رکھا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، تمہارا عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا چاہیے، اپنے اللہ سے مانگو ہر چیز، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تمہیں حق کا ترجمان ہونا چاہیے، اور تمہیں باطل غلط نظریات کی بھی تردید کرنی چاہیے، مگر دھمکی سے نہیں، تشدد سے نہیں، تمہیں دلیل کی زبان، دھمکی کی زبان علماء کی زبان نہیں ہے، یہ اہل ایمان کی زبان نہیں ہے، یہ فرعونوں کی اور ان کے ماننے والوں کی زبان ہے۔ اور پھر دلیل بھی جو ہو، سب سے پہلی دلیل تم دیا کرو قرآن کریم سے، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے پہلا اور بڑا حوالہ قرآن کریم ہے، اور جب قرآن کی بات آ جائے تو سر جھکا دیا کرو، اور پھر دیا کرو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ۔ آپ نے بخاری پڑھی، امام بخاری جب بھی ترجمۃ الباب کوئی عنوان قائم کر کے دعویٰ کرتے ہیں اور وہ دعویٰ شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے تو امام بخاری اس پر دلیل قرآن سے لاتے ہیں، حدیث سے لاتے ہیں، قرآن کی آیت کو دعویٰ بھی بنا دیتے ہیں، دلیل بھی بنا دیتے ہیں۔ جیسے آخری باب ہے اس کتاب التوحید کے 58 باب ہیں، ان میں یہ آخری باب ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن کی آیت دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں حساب و کتاب اللہ کی عدالت میں دینا ہوگا، تمہاری نیکیاں بھی تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل بھی قرآن کی آیت دے دی کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور وہ ترازو کس لیے ہوں گے؟ اسی گناہ اور نیکیوں کو تولنے کے لیے ہوں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ ترازو ایسے ہیں جن کا نام ہی ہے کہ یہ انصاف کے ترازو ہیں، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اور اللہ تعالیٰ حالانکہ عالم الغیب، اللہ کو پتہ ہے آپ کے گناہ میرے گناہ زیادہ یا نیکیاں زیادہ، پھر بھی اللہ عدالت قائم کریں گے، اولین و آخرین کے مجمع میں تولیں گے، تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے اگر بغیر تولے اور عدالت لگائے کہ میرے تو گناہ کم تھے، نیکیاں زیادہ تھی، مجھے کہہ دیا گیا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں تو جہنم میں جا، تو اللہ تعالیٰ اپنا انصاف دنیا کو دکھائیں گے۔ اور انصاف بند کمرے کا نہیں ہوتا، انصاف ہوتا ہے جو سب کو نظر آئے۔ آج لوگ مکا کر لیتے ہیں باہری، تو انصاف وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر آنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت میں ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت عدل کو ظاہر کرنے کے لیے، علی وجہ المبالغہ ثابت کرنے کے لیے سب کے سامنے ہر ایک کے اعمال تولیں گے، حساب کتاب ہوگا، اولین و آخرین کے مجمع میں ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ، اس میں علمی فنی باتیں جو درسگاہ کی میں چھوڑ رہا ہوں، لام کون سا ہے، تعلیلیہ ہے یا اجلیہ ہے، یہ لام جو ہے وہ وقت کے معنی میں لِوَقْتِ یوم القیامہ، یہ اسی طرح باقی جو باتیں وہ میں درسگاہ میں انشاءاللہ استاد محترم۔ آگے امام بخاری نے فرمایا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور ایک نسخے میں وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، یوزن توزن دونوں طرح ہے کہ ہر بنی آدم کے، اولاد آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اعمال بھی۔ یوں کہا اولاد آدم کے، تو اس سے اسے اشارہ کر دیا کہ آدم علیہ السلام کے نہیں تولے جائیں گے، اولاد آدم کے تولے جائیں گے، تو جب آدم کے نہیں تولے جائیں گے تو معلوم ہو گیا کہ کسی نبی اور پیغمبر کے نہیں تولے جائیں گے۔ اسی میں اشارہ کر دیا
کہ میرے اور آپ کے تلیں گے، نبیوں اور پیغمبروں کے نہیں تلیں گے۔ وہ ہیں اصل میں جن کے لیے بلا حساب اللہ ان کو جنت میں داخل، وہ تو زندگیاں ہی، وہ تو آئی، ان کی تو بے عزتی اسی لیے ہے تاکہ اللہ سے تعلق جوڑیں، لوگوں کا جوڑیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء پیغمبروں کے نہیں تولے جائیں گے۔ اسی طرح پر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب بغیر عذاب جنت میں داخل کر دیں گے، اور ان 70,000 میں ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان میں شامل کر دے گا۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا جو نیک اعمال کرتے ہوں گے۔ اسی طرح پر مومن بچے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، وہ ابھی مکلف ہی نہیں ہوئے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو کلمہ پڑھا اور فوراً دنیا سے چلے گئے، جیسے کئی ایسے ہیں جو کافر ہیں، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے کفر کے زمانے کے گناہ ختم ہو گئے، کلمہ پڑھا شہید ہو گئے، کلمہ پڑھا آخری وقت آ گیا، ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ان کا بھی نہیں ہوگا جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ ہے ہی نہیں، یہ بہت کم ہے۔ اسی طرح وہ کافر جن کے پاس کفر ہے، نیکی کوئی نہیں ہے، کفر ہی کفر ہے، ان کے بھی نہیں ہوگا، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ جن کے گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گے، ان کے تولے جائیں گے۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، صرف عمل نہیں، زبان سے نکلی بات بھی تولی جائے گی۔ یہ سب محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھا، بڑے ذہین ہے، واقعی بخاری پڑھو تو مزہ آتا ہے، کیا اللہ نے امام بخاری کو ذہانت عطا کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایسے استدلالات اور ایسے ایسے مسائل کا استنباط قرآن و حدیث سے کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے سمندر علم میں غوطہ لگا کر وہ موتی نکالتے ہیں جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمندر علم قرآن و حدیث میں غوطے لگا کر امت کو موتی دے گئے۔ ایسے ایسے مسائل میرا اور آپ کا ذہن ہی اس طرف نہ جائے جو یہ نکالتے ہیں۔ حافظ حدیث ہی نہیں، حافظ قرآن بھی ہے، قرآن ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے، جیسے تم میرے سامنے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، اس طرح امام بخاری کی آنکھوں کے سامنے پورا قرآن۔ ایک لفظ آتا ہے حدیث میں، اس سے مطابق جو لفظ ہوتا ہے اس کی تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا معنی انصاف، تو امام بخاری کا ذہن قرآن کی ان آیتوں کی طرف جہاں یہ لفظ، اس مادے کا کوئی لفظ آیا، اس کی تشریح، اس کا مطلب بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان اللہ یحب المقسطین وزنوا بالقسطاس المستقیم واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ یہ جہاں پر بھی قاف سین تا کے مادے کا کوئی لفظ کسی شکل میں آیا، امام بخاری نے اس کا معنی بیان کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا علم ہے ان کے پاس۔ اور یہ بھی بتا دیا از قبیل ازداد ہے، اس کا معنی ظلم بھی ہے، انصاف بھی ہے۔ یا فرما دیا زبر زیر کا فرق ہے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھو، زبر زیر سے بھی بڑے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک سرائکی کا شاعر ہے، وہ کہتے ہیں زیر بن زبر نہ بن۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر بن زبر نہ بن۔ زیر کس کو کہتے ہیں؟ کسرے کو، جو کسی بھی حرف کے لفظ کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ تو زیر کہاں ہوتی ہے اور زبر اوپر ہوتی ہے؟ زیر نیچے لگاتے ہیں، کوئی لفظ آپ لکھ رہے ہو تو نیچے لگائیں گے زیر، اور زبر، تو وہ کہتے ہیں زیر بن زبر نہ بن، یعنی عاجزی اختیار کر، تکبر نہ کر، متا پیش ہوئے۔ پیش کہتے ہیں ذمے کو، انہوں نے مانا یہ لیا ہو سکتا ہے کہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا ہو جائے۔ عاجزی اختیار کر، تکبر نہ کر، زیر بن زبر نہ بن، متا پیش ہوئے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، کیونکہ متکبر پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ کبھی بھی اپنے آپ کو مولوی نہ سمجھنا اور عالم نہ سمجھنا، مولوی نہیں بنے، مولوی بننے کی استعداد پیدا ہوئی ہے۔
عالم نہیں بنے. عالم بننے کے لیے جو لازمی استعداد پہلے ضروری ہے, جو نورانی قاعدہ ہے وہ پڑھا ہے آپ نے ابھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کے آخری سانس تک طالب علم رکھے. علم کی کوئی حد نہیں ہے, اس لیے کبھی یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. ایک عورت نے فون کیا مدرسے میں دارالفتاء میں, مفتی صاحب نے اٹھایا. عورتیں بھی فون کرتی ہیں سوالات پوچھنے کے لیے. تو مفتی صاحب نے جب فون اٹھایا تو اس بی بی نے کہا کہ مفتی جی مجھے یہ مسئلہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا بی بی یہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, تو کل کسی وقت فون کر لینا, پرسوں کر لینا, میں ذرا دیکھ کے کتاب میں تو پھر آپ کو بتا دوں گا, اس وقت مجھے یاد نہیں. یاد رکھو جو بات نہ آتی ہو تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے, مجھے نہیں آتی. اپنی طرف سے جواب بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پر جب شریعت اور دین کی بات ہو, کہ یہ لوگ کہیں گے اس کو آتا نہیں. حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علماء کی مجلس تھی تو فرمایا جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا, جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا. تو ایک عالم نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو پوچھو گے میں بتا دوں گا, کیا آپ کو سب کچھ معلوم ہے؟ تو تھانوی نے فرمایا غلط نہیں ہے, میں نے جو کہا ہے بالکل میں اس پر قائم ہوں, جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا. حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈان, جب انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. حضرت تھانوی نے یہ نہیں کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں, یہ کہا جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا. میں نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا بھائی جس سوال کا جواب آتا ہوگا وہ دے دوں گا, جس کا نہیں آتا ہوگا کہوں گا مجھے نہیں آتا. نہیں آتا یہ بھی تو جواب ہے. تو آپ کا سوال بغیر جواب کے تو نہیں رہا, جواب تو میں نے دے دیا نا. تو جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی سوال بغیر جواب کے نہیں رہے گا, جواب دوں گا, تو وہ بغیر جواب کے رہا. جو پوچھا مجھے آتا تھا تو بتا دوں گا, نہیں آتا تھا تو کہوں گا مجھے نہیں آتا, تو جواب تو دے دیا آپ کو. آج کل ہر آدمی کوشش کرتا ہے جواب ضرور دینا, اپنی طرف سے بنا لیتا ہے, مفتی بن جاتا ہے. یہ شام کو ٹیلی ویژن پر یہ ٹاک شو جو ہوتے ہیں نا, سارے مفتی بن کر بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے فتوے جاری کرتے ہیں. میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں, مجھے کئی فون کرتے ہیں, کہتے ہیں جی مولوی صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, اس کا جواب. میں نے کہا بھی میں مفتی نہیں ہوں, میں یہی جواب دیتا ہوں میں مفتی نہیں ہوں. تو مجھے کہتے ہیں آپ قاری محمد حنیف نہیں بول رہے؟ میں کہتا ہوں قاری محمد حنیف بول رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بعض تم خیر المدارس کے محترم نہیں ہو؟ میں کہا محترم ہوں. آپ وہاں استاد نہیں ہیں؟ میں کہا استاد ہوں. آپ وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں. کہتے پھر آپ بتاتے کیوں نہیں, آپ کو نہیں آتا؟ میں نے کہا بالکل, آپ نے مجھ سے جو مسئلہ پوچھا, مسئلہ بتانا میرا نہیں مفتی کا کام ہے. میں مفتی نہیں ہوں, میں سب کچھ ہوں لیکن یہ مفتی نہیں ہوں. مفتی سے پوچھو, جو باتیں تم نے پوچھی وہ ٹھیک ہے, میں مفتی نہیں ہوں. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ مفتی نہ بنے. جو مسئلہ پوچھے اس کو کہو مفتی سے پوچھو, اس لیے کہ میں اور آپ جو جواب دیں اور وہ غلط ہو سکتا ہے. مفتی ساری پہلو اس کے سامنے ہوتے ہیں, وہ اس کے مطابق جواب دے گا. تو ایک عورت نے فون کیا, مفتی صاحب نے اٹھایا, مفتی صاحب نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا. وہ عورت بھی بڑی تیز تھی, کہنے لگی کہ پھر تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو, یہ دارالفتاء میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جیسے کوئی یہاں جامعہ فتیہ میں مفتی ہو اور وہ کہے مجھے نہیں آتا, تو وہ کل کو میاں نعمان کو کہیں گے اس کو نکالو, اس کو تنخواہ کیوں دیتے ہو, اس کو تو آتا ہی نہیں. تو مفتی صاحب نے بہترین جواب اس کو دیا. اس نے کہا بی بی میں جن چیزوں کو جانتا ہوں ان کی تنخواہ لیتا ہوں, جن چیزوں کو نہیں جانتا اس کی تنخواہ نہیں لیتا. اگر میں ان کی بھی تنخواہ لینے لگ جاؤں تو پھر محترم کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ مجھے تنخواہ دے سکے, کیونکہ میری معلومات کم ہیں, میرے مجہولات زیادہ ہیں. میں جن چیزوں کو جانتا ہوں وہ کم ہے اور جن کو میں جانتا. تو فون کرنے والے مردوں عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, ایسے غصے میں نہیں آنا چاہیے. یہ دارالعلوم کراچی, اس کے مفتی تھے مفتی محمد عاشق الہی صاحب, جو مدینہ منورہ میں پھر تشریف لے گئے, جن کی ماشاءاللہ کتابیں بھی ہیں. ہیں جی,
مفتی آپ کے استاد ہیں مفتی عاشق الہی صاحب، مدینہ منورہ میں پھر رہ گئے، وہیں جنت البقیع میں دفن ہوئے، بڑے عالم تھے وہ، پہلے پاکستان میں تھے، دارالعلوم کرنگی کراچی میں وہ مفتی تھے۔ تو ایک دن ایک عورت نے فون کیا دارالفتاء میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس نے فون کرنے کے بعد آدمی پوچھتا ہے کون بول رہا ہے، تو انہوں نے کہا، اس نے پوچھا تاکہ یہ تسلی ہو کہ کہیں میں مفتی غلط نمبر تو نہیں مل گیا، اس نے کہا کون بول رہا ہے، کہا میں عاشق بول رہا ہوں۔ کون بول رہا ہوں؟ ان کی عادت تھی جب وہ نام ہی زبان پر جو بھی فون کرتا کہتے میں عاشق بول رہا ہوں۔ اس نے پھر فون کیا دوبارہ، کون بول رہا ہے، کہا عاشق بول رہا ہوں۔ اس نے پھر فون کیا، کون بول رہا ہے، کہا عاشق بول رہا ہوں۔ کہا شرم نہیں آتی، دارالفتاء میں بیٹھ کر عشق کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بی بی ناراض نہ ہو، میرا نام عاشق الہی ہے۔ تو اس لیے کسی کو جلدی غصے میں نہیں آنا چاہیے، تفصیل پوچھ لینی چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کہا تھا کہ قیامت کے دن سب کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آخری حدیث لائے ہیں وہ اپنے استاد احمد بن اشکاب اور اشکاب دونوں طرح یہ ہے، اشکاب منصرف بھی ہے غیر منصرف بھی ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث 3 استادوں سے سنی ہے، زہیر بن حرب، قتیبہ بن سعید اور احمد بن اشکاب، لیکن آخر میں ان سے سنی تھی اس لیے سب سے آخر میں ان سے نقل کی، اس سے پہلے کتاب الدعوات اور کتاب الایمان والنذور میں نقل کر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی سند بیان کی ہے، اور آخر میں نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، سارے پڑھ لیں، تاکہ جنہوں نے اپنا نام حضور کے حدیث کے طالب علموں میں لکھوا دیا تو دوبارہ آ جائے، نہیں آیا تو آج لکھا جائے، سب حضور علیہ السلام کی حدیث کے طالب علم بن جائیں، باادب ہو جائیں، دوزانو ہو جائیں، برآمدے صحن سارے لوگ متوجہ ہو جائیں، اور اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث کے طالب علم بن رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بس بھئی اب ہمیں حدیث تو پڑھنے دیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے مراد کلام ہے، 2 جملے رحمان کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں، یہ کلمے بھی رحمان کو محبوب ہیں، جو ان کو پڑھے گا پڑھنے والا بھی رحمان کو محبوب ہے۔ اللہ نے کہا رحمان کہا، اشارہ کیا کہ جو ان کو پڑھے گا رحمان کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور یہ بھی رحمان کی شان ہے کہ عمل تھوڑا ہو ثواب زیادہ دے دے، یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جو رحمان ہو۔ تو فرمایا رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ان کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی، جوان بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی، جاہل بھی، عالم بھی، ہر ایک ان کو پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر یہ ترازو اور میزان میں بھاری ہوں گے۔ یہ ثقیلتان فی المیزان یہ موضع ترجمہ ہے، اس سے امام بخاری نے اپنا دعویٰ ثابت کیا قرآن کی آیت ونضع الموازین سے، حضور کے حدیث کے ان الفاظ ثقیلتان فی المیزان سے، کیوں ترازو میں بھاری ہوں گے۔ بھاری تب ہوتا ہے جب تولا جائے، معلوم ہوا ان کو تولا جائے گا۔
تو ثابت ہو گیا کہ تولا جائے گا. اور پھر امام بخاری نے دعویٰ کیا تھا کہ بول بھی تولا جائے گا اور عمل اور کام بھی تولا جائے گا. ایسی حدیث لائے جس سے دونوں باتیں ثابت ہوئی, کیونکہ جب زبان سے پڑھا یہ بول بنا اور زبان نے پڑھا یہ زبان کا عمل ہوا, گویا قول بھی بن گیا عمل بھی بن گیا, دونوں کی دلیل آ گئی. فرمایا ان کو تولا جائے گا, اور یہ جب تولا جائے گا تو بھاری ہوں گے. اب یہ کیوں بھاری ہوں گے؟ دو سوال, یہ رحمان کیوں محبوب؟ دوسرا سوال, یہ ترازو میں وزنی کیوں؟ یاد رکھو, ایک جواب تو پہلے سوال کا کہ رحمان کو یہ دو کلمے کیوں محبوب ہے, تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا, حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا. رحمان کو کیوں محبوب ہے یہ رحمان جانتا ہے, ہمیں تو رحمت للعالمین نے بتا دیا کہ رحمان کو محبوب ہے, ہم نے مان لیا. اور محدث العصر سید المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں اہل ایمان کو جو نعمتیں عطا کرے گا ان میں سب سے بڑی مزیدار نعمت جنت کی باقی نعمتوں کے علاوہ وہ نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا. سب سے زیادہ لذت والی نعمت اللہ کے دیدار کی ہوگی, اللہ ہمیں نصیب فرما دے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. لیکن فرمایا دیدار کے بعد جو سب سے بہترین نعمت اللہ جنتیوں کو دے گا وہ یہ دے گا کہ دنیا میں ان کی دیکھی سنی پڑی چیزوں کی جو حقیقت ان کو پتہ نہیں چلی تھی, جنت میں اللہ اس کی حقیقت بتا دے گا. آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں نماز کی کیا حقیقت اور قیمت ہے, آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کتنی بڑی دولت ہے, آج مجھے اور آپ کو پورا پتہ نہیں روزہ کیا نعمت ہے, آج مجھے اور آپ کو اللہ کے ذکر کی حقیقت کا پورا پتہ نہیں ہے, مگر قیامت کے دن اللہ ان سب کی حقیقتیں کھول دے گا. فرمایا جنتی کو بڑا مزہ آئے گا جب پتہ چلے گا کہ میرے سینے میں قرآن نہیں, میرے سینے میں تو جنت تھی. تو اس وقت پتہ چلے گا یہ اللہ کو کیوں محبوب ہے. دوسرا جواب بعض اہل علم نے یہ دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے, اللہ کی شان الوہیت کا, مقامات الوہیت کا بیان ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مقامات ہیں اس کا بیان ہے, کیونکہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ آپ میں عیب کوئی نہیں ہے, کمال سارے ہیں. مقامات الوہیت میں پہلا ہے تنزیہ, پاک ہونا, اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا تمام کمالات کا جامع ہونا. سبحان اللہ کا معنی اللہ میں عیب کوئی نہیں, وبحمدہ کا معنی اللہ میں کمال سارے ہیں. تو اس بنا پر اللہ کو یہ محبوب ہے کیونکہ اللہ کے مقامات کا, اللہ کی شانوں کا اس میں ذکر ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ترازو میں بھاری کیوں. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا یہ ترازو میں جب یہ رکھے جائیں گے, آپ نے یہ پڑھا جیسے آج پڑھے ہیں, جب قیامت کے دن آپ کی نیکیاں تلیں گی یہ رکھا جائے گا, آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا انشاءاللہ. حضور نے فرما دیا, اور فرمایا اس لیے بھی بھاری ہوگا کیونکہ جب کوئی یہ دل سے اور عقیدے سے پڑھ لے گا تو گویا اس نے یہ کہا اللہ تیرے اندر عیب کوئی نہیں. تو اللہ جواب میں کہتا ہے تو میری تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ تو بیماری سے پاک, تو کمزوری سے پاک, تو عاجزی سے پاک, تو اے اللہ شادی سے پاک, تو اولاد سے پاک, تو اپنے شریک سے پاک, تو جہالت سے پاک, تو نیند سے پاک, تو اونگ سے پاک, تو موت سے پاک, ہر عیب سے تو پاک, کمزوری سے پاک ہے. اللہ کہتا ہے جب تو نے میری ایک بارے میں کہا تو میں تجھے جواب میں یہ بدلہ دوں گا کہ تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا. جب تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو پھر اس کا وزن کیوں نہیں ہوگا, یہ بھاری کیوں نہیں ہوگا. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام فرمایا جو اسی بخاری میں ہے, فرمایا جس نے من قالا فی کل یوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو دن میں 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر کیوں نہ ہو.
اس نے یہ جزاء العمل من جنس ہی ہے، جیسا آپ نے کیا اللہ نے اس کا بدلہ بھی ویسے دیا۔ آپ نے کہا اللہ تو عیب سے پاک، اللہ نے کہا بندے میں تجھے گناہوں سے پاک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا۔ اور آپ بتائیے حدیث کی کتاب التوحید سے بھی مناسبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ کیوں؟ ایسی ہستی جس میں عیب کوئی نہ ہو، کمال سارے ہوں، وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس کے اندر تو یہ عیب آ گیا کہ دوسرا بھی خدا، یہ بھی خدا، اس کی چلے گی یا اس کی چلے گی؟ آپس میں اختلاف ہو گیا تو پھر کس کی چلے گی؟ عیب آ گئے۔ اس لیے یہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ تو امام بخاری جو حدیث لائے اس کا تعلق بھی کتاب التوحید سے، اس سے بھی توحید ثابت ہو گئی، وزن اعمال بھی ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ کی شان جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ اللہ کی عظمت یہ اس کے جلال اور اس کی کمالات ہونا، عیبوں سے پاک ہونا یہ اس کا جمال ہے، اور دونوں مل جائیں تو خشیت ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو تسبیح اور تحمید پر ختم کیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے آخر میں حمد ہوا کرتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے فارغ ہو کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پانی پیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو معلوم ہے تعریف آخر میں، تو امام بخاری بھی کتاب ختم کر رہے تھے، آخر میں الحمدللہ لے آئے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مزاج شناس امام بخاری ہیں، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے رہنے والے تھے، اور قاہرہ میں ان کی قبر ہے، اور مجھے مصر میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا۔ چند سال پہلے جب میں گیا تو رات کے وقت میں ڈھونڈ کر ایک بندے کو ساتھ لے کر، جامعہ ازہر کے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر، میں بھی تھا، میرے ساتھ میرا بیٹا احمد بھی تھا، بارش ہوئی تھی، کچی سڑکیں تھیں، ہم ڈھونڈ کر رات کے وقت میں علامہ ابن حجر عسقلانی کی قبر پر گئے۔ یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ کبھی آپ مصر جائیں تو قاہرہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ یہ بخاری شریف کے شارح ہیں، فتح الباری انہوں نے لکھی ہے، یہ امام بخاری کے مزاج شناس ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنے کوئی بحث ختم کرتے ہیں تو اس میں اشارہ ایسا کر دیتے ہیں جس سے بتا دیتے ہیں کہ میں اپنی یہ بحث کمپلیٹ کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہاں پر بھی حمد لے آئے، اور حمد اخیر میں ہوتی ہے، وہ بتا دیا کتاب التوحید ختم ہو رہی ہے، بخاری ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا اپنا انداز ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی تو یوں کہے ہیں کہ امام بخاری ہر کتاب کے آخر میں ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے اس بحث کو ختم کرنے کی جو اشارہ کرتے ہیں۔ کتاب الایمان کے آخر میں، کتاب العلم کے آخر میں، کتاب الوضو کے آخر میں، کتاب الغسل کے آخر میں، کتاب الحیض کے آخر میں، کتاب التیمم کے آخر میں، کتاب الصلاۃ کے آخر میں، ہر ایک بحث کے آخر میں ایسا امام بخاری اشارہ کر دیتے ہیں جس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اب یہ بحث ختم، نئی بحث شروع کریں گے، یہ مسئلہ ختم، نیا مسئلہ بیان کریں گے۔ فرمایا علامہ ابن حجر عسقلانی تو یوں کہے ہیں کہ وہ بحث ختم کرنے کی اشارہ کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں میری یہ بحث ختم ہو رہی ہے، تصور کرو کہ ایک دن زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں امام بخاری نئی بحث کی طرف متوجہ کرتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں وہ موت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کیا غلبہ تھا آخرت کی فکر کا ہمارے۔ امام بخاری نے آخر میں کیا پیغام دیا؟ اپنی موت کو یاد کرو، میدان محشر کو یاد رکھو، اس بات کو سامنے رکھو کہ تم نے کل اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تم نے اپنے تمام کیے کا جواب دینا ہے۔ زبان کو سنبھال کر بولو، پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ تمہارا بول تولا جائے گا، تمہارا ہر کام بھی تولا جائے گا، سب تمہارے سامنے آئے گا، انکار نہیں کر سکو گے۔ اور اب یہ کہو کہ تولا کیسے جائے گا؟ آج تو بخار تولا جا رہا ہے، گرمی تولی جا رہی ہے، سردی تولی جا رہی ہے، بجلی، گیس، اس کے میٹر نئے آگے جو پہلے نہیں تھا، بجلی تولی جا رہی، بجلی الگ کہاں نظر آتی ہے؟ یہ چیزیں تولی جا رہی ہیں تو یہ بھی تولیں گی۔ یہ نہیں کہ تم نے بولا تو ہوا میں تھا، آج تو موبائل نے ریکارڈ کر لیا ہے، ہر چیز محفوظ۔
نیویگیشن سسٹم پوری دنیا پر نظر رکھ رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کہتا ہے ادھر موڑ ادھر موڑ. اس کی کیا نظر ہوگی جو اللہ کی ہم پر نظر ہے. اپنی موت کو یاد کرو. تو امام بخاری نے اخیر میں بتایا کہ تم نے پڑھ لی وحی کی بحث، تم نے پڑھ لی ایمان کی بحث، تم نے پڑھ لیا علم اور کتاب الوضو سے آخر تک پورا دین پڑھ لیا، مگر اب یہ بھی ذہن میں رکھو جو پڑھا ہے اگر اس پر عمل نہ کیا تو قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. عمل کرنا ہے. اور بھاری کیسے ہوگا؟ شروع میں بتایا تھا اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، تو پھر تمہارا وہ عمل بھاری ہو جائے گا. اللہ نے قرآن بھی تسبیح پر ختم کیا. سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی ہے وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اس میں بھی اللہ نے تسبیح کا حکم دیا. تو اللہ نے قرآن تسبیح پر ختم کیا، امام بخاری نے بھی اپنی کتاب تسبیح پر ختم کی. اشارہ کر دیا کہ میں چاہتا ہوں میری کتاب میری بخاری بھی قرآن کے مطابق ہو. اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ میں نے یہ جو 15 سال میں لکھا ہے یہ بمنظر ایک مجلس کے ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو گپ شپ کر رہے ہو کئی غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجلس سے اٹھنے سے پہلے جس مجلس میں تم نے غلط باتیں کی اور کئی جرم کر لیے، غلط آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہے، فرمایا اٹھنے سے پہلے اگر تسبیح کر لو گے اللہ تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دیں گے. فرمایا جو یہ کہہ دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو تمہارے گناہ معاف. تو امام بخاری نے کہا میں نے اتنے عرصے میں جو کچھ حدیثیں لکھی، جو کچھ میں نے محنت کی، مجھ سے کوئی غلطی یہ بمنزل ایک مجلس کیا ہے تو میں اب تسبیح آخر میں کر لوں تاکہ معاف ہو جائے. اور آپ پر اور میرے اوپر بھی احسان کر گئے کہ دورے والوں تمہارے 16 سال 17 سال اور قرآن کے حفظ میٹرک کے بعد کہہ لو 8 سال 9 سال پورے ہو رہے ہیں. میں پورے عرصے کو ایک مجلس قرار دے کر امام بخاری نے احسان کر دیا. اخیر میں تم بھی یہ تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لو تاکہ 17 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تمہارے. تو کہہ لو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. آپ کے سپرد امانت ہوئی، اللہ اس کی قدر کی توفیق دے. آپ نے خواب دیکھا 16-17 سال پہلے ایک دن یہ آئے گا، آج آپ کا خواب پورا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے خاندان مدرسے کے لیے مبارک کرے. یہ نعمت اور دولت جو آپ کو ملی ہے یہ صرف آپ مجھے بتائیے یہ علم ملا ہے یا دین ملا ہے؟ بس 5-10 منٹ میں 2-4 ضروری باتیں کرنی ہیں. بتاؤ یہ علم ہے، نالج ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے مسلم شریف پڑھی جو بڑے پائے کی کتاب ہے، بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے. اس کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا، آپ نے پڑھا ہوگا ان ھذا العلم دین. فرمایا یہ علم صرف علم نہیں ہے، یہ دین ہے. یاد رکھو سکول کالج اور یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ در حقیقت فن ہے، اور اگر اس کو عرفی اعتبار سے علم کہہ دو تو ٹھیک ہے چلو علم ہے، مگر وہ دین نہیں ہے. جو مدرسے میں پڑھا جا رہا ہے قرآن و حدیث یہ دین ہے. اس لیے ہمارے مدرسے کو کہا جاتا ہے دینی مدرسہ، مدارس دینیہ، کیونکہ ہم صرف نالج نہیں، علم نہیں، فن نہیں، اللہ کا دین پڑھتے پڑھاتے ہیں. دین اس ضابطۂ زندگی کا نام ہے، اس دستور حیات کا نام ہے جو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے. ہم وہ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں. اس لیے مدرسے کی حفاظت میں کہاں کرتا ہوں، مدرسے کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، مدرسے کی خدمت دین کی خدمت ہے. مدرسے کے اندر علم کی اشاعت یہ دین کی اشاعت ہے، اور مدرسے کی مخالفت یہ دین کی مخالفت ہے. کوئی مدرسے کی مخالفت کر رہا ہے وہ مدرسے کی نہیں کر رہا، وہ اللہ کے دین کی کر رہا ہے. مسلمان کو چاہیے وہ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہو.
آج یہ جو کہا جاتا ہے مدرسے میں یہ برائی یہ برائی یہ برائی، یہ در حقیقت ہمارے مدرسے کو برا کہہ کر اللہ کے دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ مدرسے میں تو قرآن اور حدیث کے سوا کچھ ہے نہیں، اور یہ جن کو تیار کرتا ہے وہ علماء ہے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے۔ اور عالم کیا ہے؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو محدث ہیں، فقیہ ہیں، ولی اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں الاعمال السیئۃ داء والعلماء دواء، یہ برے اعمال اور گناہ بیماری ہیں اور علماء اس کا علاج ہے۔ معاشرے میں پائی جانے والی برائیاں، سوسائٹی میں پائی جانے والی برائیاں یہ بیماری ہیں اور اس کا علاج علماء کرام ہیں۔ گویا یہ علماء ہمارے روح اور ایمان کے ڈاکٹر ہیں، ایک جسم کا ڈاکٹر ہے، ایک روح کا ڈاکٹر ہے۔ یہ مدارس ہمارے لیے ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب تیار کر رہے ہیں جو ہماری روح کو لگنے والی بیماریوں کے ازالے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، فرمایا اگر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری۔ اور حسن بصری کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو تابعی کہتے ہیں، جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ایک دو صحابی کے نہیں، کتنے؟ 120 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے۔ جانور کو پتہ نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے واجب کیا ہے، سنت کیا ہے مستحب کیا ہے، دنیا کیا ہے قبر کیا ہے، آخرت کیا ہے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، صراط الصراط کیا ہے، اور میزان ترازو کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، یہ جانور کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہ ہوتا، لوگ بھی جانوروں کی طرح ہوتے۔ لوگوں کو حلال حرام جائز ناجائز فرض واجب یہ کس نے بتایا؟ علماء نے بتایا، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم تھا۔ ان علماء کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، اپنے بچے بچیاں حافظہ اور عالمہ بناؤ اور ان کے ساتھ تعاون کرو۔ تم ان کو چندہ دیتے ہو اور یہ تمہیں جواب میں قرآن کا حافظ اور قاری دیتے ہیں۔ اس سال وفاق المدارس کے اندر شامل اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے جو مدرسے ہیں، ان سے ایک سال میں جو قرآن کے حافظ تیار ہو کے جا رہے ہیں ان کی تعداد 35,000 ہے تقریباً، ایک سال میں، اور جو عالم بن کر جا رہے ہیں 34,000 سے زیادہ ہیں، اور ان میں 22,000 بچیاں ہیں جو دین کی عالمہ بنی ہیں، 11,000 سے کچھ زائد یہ لڑکے ہیں جو عالم بنے ہیں، لڑکیاں زیادہ عالمہ بنی ہیں۔ یہ آپ سے، یہ حکومتوں کے پیسوں سے نہیں چلتے، آپ کے پیسوں سے چلتے ہیں۔ ہمیں بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی، باہر کی حکومتوں نے مدرسوں کے لیے اربوں روپیہ دیا اور ہم سے اصرار کیا گیا کہ آپ وفاق المدارس والے لے لو، مدرسوں کو روکو نہیں، اجازت دے دو ہم ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں لینا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں لینا؟ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کے پاس تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ ہمارے مدرسوں کے پاس بعض اوقات تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ کئی مدرسوں کی تنخواہیں 3-3 4-4 مہینے لیٹ ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان استادوں کی تنخواہیں کیا ہیں؟ 10,000 15,000 20,000 25,000۔ آج کل اس تنخواہ میں کیا بنتا ہے؟ بجلی کا بل، گیس کا بل اس سے بندہ نہیں دے سکتا۔ وہ بیچارے گرمی میں ایئر کنڈیشن نہیں چلا سکتے، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہم فاقہ کر لیں گے اور ہلکا پھلکا کھا لیں گے اور بغیر ایئر کنڈیشن کے زندگی گزار لیں گے، مگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کا دین بنا لیا ہے۔ ہم سے کہا گیا لے لو پیسے، ہم نے کہا نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے کہا کہ پاکستان IMF اور ورلڈ بینک سے امداد اور قرضے لے کر جو اپنا حشر کرواتا ہے اور پھر وہ جو پیسہ دیتے ہیں ساتھ ایجنڈا بھی دیتے ہیں، اپنے مطالبات بھی دیتے ہیں، ہم اپنے مدارس کی آزادی کو قربان نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھوکا رہنا گوارا ہے، ہم مدرسے کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں۔
ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا اور اب بھی کہتے ہیں کہ تم لاکھ سازشیں کرو مدرسے کو کمزور کرنے کی، مت یہ سوچو کہ مولوی کسی لالچ میں مدرسے میں پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا پڑھاتا ہے۔ کیوں بھائی تم نے پیسے کے لیے پڑھا یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھا؟ ہم نے یہاں تک کہا کہ ہماری سند کو جو شہادت العالمیہ ہے آخری ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کے برابر آپ نے مانا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ ایسا کبھی وقت آیا کہ ایک طرف مدرسے کی آزادی اور ایک طرف سند کی منظوری ٹکراؤ ہونے لگا، ہم سند کی منظوری قربان کر دیں گے، آزادی قربان نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مدرسہ سرکار کے کنٹرول سے آزاد رہے گا یہ سچا اسلام پیش کرتا رہے گا، یہ وہی اسلام پیش کرے گا جو اللہ نے دیا ہے اور حضور علیہ السلام نے دیا ہے، یہ لوگوں کی مرضی کا اسلام پیش نہیں کرے گا۔ اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بعض اوقات رجسٹریشن کے نام پر پریشان کرتے ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری بات چیت جب مکمل ہوگی ہمارے اطمینان کے مطابق انشاءاللہ ہوگی، ہم خود آپ کو کہیں گے اب رجسٹریشن کراؤ، اس سے پہلے جو آئے فارم لے کر رکھو، چائے پلاؤ، پانی پلاؤ، پیپسی پلاؤ، کوکا کولا پلاؤ، اور اس کو کہو مہربانی تشریف لے جاؤ، وفاق سے رابطہ کرو۔ نیا قانون بنا، اوقاف ایکٹ اسلام آباد میں بنا، پھر باقی صوبوں میں بنا، یہ باہر کے مالیاتی اداروں کے دباؤ پر بنا، ہم نے اس کو مسترد کیا کیونکہ وہ مدرسے کی آزادی کے خلاف ہے، مدرسے کو اپنے کنٹرول میں لے کر دینی تعلیم کو ختم کرنا ہے۔ بہاولپور کا جامعہ عباسیہ بہترین مدرسہ تھا، علامہ شمس الحق افغانی وہاں پڑھاتے تھے، علامہ احمد سعید کاظمی وہاں پڑھاتے تھے، بڑے بڑے علماء وہاں پڑھاتے تھے، آج اس میں مدرسے کا اور دین کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ اوقاف ایکٹ جو آیا ہے یہ مدرسے کی آزادی کے خلاف ہے، اس کے فارم آ رہے ہیں، اس کو بھی لو رکھو اور جو کہے اس کو پر کر کے دو، اس سے کو وفاق سے پر کروائے۔ ہم نے اپنا موقف دیا ہے حکومت اور ریاست کو، اور ہم نے ان کو بتایا ہے کہ اس میں فلاں شکیں شریعت کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ قانون یہ آیا ہے کہ جب چاہے ایڈمنسٹریٹر اوقاف جس مسجد کی زمین کو، جس مدرسے کی زمین کو، جس ہسپتال کی زمین کو جب چاہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے، حالانکہ جو زمین اور پراپرٹی وقف ہو جائے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، وہ جب چاہے اس کو وہاں بازار بنا دے۔ تو ہم نے کہا وزیر اعظم سے آپ کا شوکت خانم بھی تو وقف ہوگا یہ زمین، تو کیا کل کو کوئی شوکت خانم بنا ہٹا کر یہاں ہوائی اڈا بنا دے، اسٹیشن بنا دے، اس کی اجازت دو گے؟ اگر شوکت خانم کی حیثیت نہیں بدلی جا سکتی تو جامعہ فتحیہ کی بھی نہیں بدلی جا سکتی، پھر جامعہ اشرفیہ اور خیر المدارس کی حیثیت بھی نہیں بدلی جا سکتی، اور اگر اس کی بدلنے پر وہ راضی بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کی نہیں بدلیں گے۔ یہ اللہ کی زمین ہے۔ تو ہم نے کہا یہ قانون شریعت کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، اس کو واپس لو۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا ہم دلائل کی دنیا کے لوگ ہیں، ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، دلائل کی بات سنتے ہیں، دلائل کو مانتے ہیں، دلائل کو منواتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دلائل کی بنیاد پر اس کو بھی منوا کر یہ قانون واپس کرائیں گے انشاءاللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسلام آباد میں کہا سیمینار میں نے کہا آپ ہم سے اوقاف کی بات کرتے ہیں، مدرسہ وقف ہے جی، اس کا یہ فارم پور کرو، ہم اپنے کنٹرول، ہم نے تو اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، ہم بھی وقف ہیں، ہم نے بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، پیدا مدرسے میں ہوئے ہیں، جوان مدرسے میں ہوئے ہیں، اور دعا ہے اللہ ہمارا جنازہ بھی مدرسے سے اٹھے جہاں دن رات قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے۔ میں جب اپنے بچوں کو کہتا ہوں ملتان میں اپنے گھر میں جائیں، کوئی اپنا گھر بنائیں، گھر بنایا تو وہاں چلیں، تو کہتے نہیں ہم نے مدرسے سے باہر نہیں نکلنا، ایسا ماحول کہاں ملے گا جہاں دن رات قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مدرسے یہ زمین کی زینت ہیں، ستارے آسمان کی زینت ہیں، اور مدرسوں کی تعلیم آسمان کی بھی زینت ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں تک روشنی جاتی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
آپ لوگوں سے کہتا ہوں مدرسوں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، دین کے طلباء سے محبت کرو، یہ حضور علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور ان مدرسوں کو مضبوط کرو، ان کو کمزور نہ ہونے دو۔ یہ اسلام کے پہرے دار، یہ اسلام کے چوکیدار، یہ دین کے پہرے دار، یہ پاکستان کے پہرے دار، یہ ہماری اسلامی تاریخ کے پاسبان، یہ ہماری اسلامی تہذیب و تمدن کے، اسلامی طرز زندگی کے صاحبان ہیں، یہ ان کے نگران ہیں۔ مدرسہ کمزور ہوا اسلام کمزور ہو جائے گا، مدرسہ کمزور ہوا پاکستان کمزور ہو جائے گا، مدرسہ کمزور ہوا مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ آج تہذیبی یلغار ہے، مغرب اپنی کلچر اور تہذیب کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے، اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہے تو مدرسہ کھڑا ہے۔ ہم اپنی اسلامی تہذیب اور تمدن پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، نہ عقیدے اور نظریے پر، نہ اپنے طرز زندگی پر۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اپنا عقیدہ، اور محمد الرسول اللہ کا معنی ہے وہ طرز زندگی جو حضور نے دیا ہے۔ ہمارے دو قبلے ہیں، ہمارا قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ عبادت کا ہے، اور مدینہ منورہ گنبد خضرا کا مکین ہماری زندگی کا قبلہ ہے۔ بیت اللہ میں جب تک ہم نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ نہ کریں نماز نہیں ہوتی، اور جب تک کہ ہماری زندگی کا رخ آمنہ کے لال کی طرف نہ ہو ہماری زندگی کا قبلہ صحیح نہیں ہوتا۔ ایک ہماری عبادت کا قبلہ ہے، ایک ہماری زندگی اور حیات کا قبلہ ہے۔ انہی دو رشتوں کے ساتھ رہنا ہے۔ امام بخاری نے بھی آپ کو بتایا حضور کی حدیث قرآن کی شرح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں اجازت حدیث، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن مجھے جن جن بزرگوں اور اکابر جن سے میں نے پڑھا حدیث مبارکہ یا جن سے مجھے اجازت ملی ان کی نسبت آپ حضرات کو ملے، وہ بڑے لوگ تھے، اس برکت میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ تو جو اس مجلس میں دورہ حدیث کے طلباء یا علماء موجود ہیں، جن جن حضرات سے مجھے اجازت ہے، خواہ وہ میں نے سبقاً پڑھا ہے یا انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔